الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر. اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اس سے معافی مانگو. بے شک اللہ تعالیٰ ہی اہل تقوی و اہل مغفرت ہے. میرے بھائیوں، دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھانا گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے. نقصان و آفت میں مبتلا ہونے والوں کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت اور اس کے دھوکے میں پڑنے کے خطرے کو بیان فرمایا ہے. نیز دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی حالت کو واضح کیا ہے. ان میں سے وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے وہ آخرت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے. اور ان میں سے وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ آخرت میں نجات یافتہ ہے اور ان کے پاس اموال و اولاد اور طاقت ہونے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ دنیا میں عیش و عشرت اور قدر و منزلت انہی کے لیے ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لی ہے اور وہ اس پر راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی حالت کو بیان فرمایا ہے اور وہ اس کے برخلاف ہے، کیونکہ اسے دنیا کی حقیقت کی بصیرت ہے. وہ اس کی زینت سے دھوکہ نہیں کھاتا اور اس کی زینت اسے نشہ نہیں دیتی، پس وہ اسے وقتی و عارضی اور دھوکے کا گھر تصور کرتا ہے، ہمیشگی کا گھر نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں فرمایا: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے. وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 70 میں فرمایا: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 7 میں فرمایا: جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد آیت نمبر 26 میں فرمایا: یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 میں فرمایا: جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. میرے بھائیوں، مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں فرمایا: مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، شاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس
آیت نمبر 24 میں فرمایا پس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم یعنی عذاب آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طرح سورہ کہف آیت نمبر 45 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اس سے زمین سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑاتے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائیو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 5 میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ میں ڈالے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 7 میں فرمایا روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ میرے بھائیو، سنت سے ثابت بہت سی نصوص اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ دنیاوی زندگی ایک متاع ہے جس میں ایک مسلمان اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کرتا ہے اور وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ یہ ایک عارضی سایہ ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن مجھے تمہارے لیے اس بات کا خوف ہے کہ دنیا تمہارے لیے آسان کر دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے آسان کی گئی تھی، اور تم اس میں اس طرح جد و جہد کرو گے جس طرح انہوں نے اس میں جد و جہد کیا تھا، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح ان کو ہلاک کیا تھا۔ اسی طرح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، ہم لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنے بعد تمہارے لیے جس چیز کا خوف ہے وہ تم پر دنیا کی زیب و زینت کا ظاہر ہونا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشینی دے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے معاملات کرتے ہو، پس تم دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلی آزمائش و فتنہ عورتوں سے متعلق تھی۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر نکالے اور دیکھے کہ سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے، اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بازار میں بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ انہوں نے کہا ہم اسے ایسے ہی لینا پسند نہیں کریں گے، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کیونکہ یہ بہرا تھا، پھر ابھی کیسے جبکہ یہ مردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ نصوص اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، اور یہ کہ مسلمان کا حال اس اہل علم کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس دنیا سے دھوکہ کھاتا ہو، یا یہ سمجھے کہ اللہ کا فضل اللہ کے نزدیک اس کے فضل و مرتبے کی دلیل ہے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کرے اور اس دنیا میں محنت و جد و جہد کرے، اس لیے کہ موت کے بعد دوبارہ قبر سے اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اعمال کا بدلہ اگر اچھا ہے تو اچھا، اور اگر برا ہے تو برا ہے، اور یقین رکھے کہ دنیا گزرنے کا گھر ہے نہ ٹھہرنے کا، دنیا گزرنے کا گھر ہے نہ کہ ٹھہرنے کا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس میں سے دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس میں سے دیتا ہے، یعنی دنیا دیتا ہے، چاہے وہ اس کے دشمنوں میں سے ہو، اور جسے چاہتا اسے روک لیتا ہے، خواہ اس کے ولیوں میں سے کیوں نہ ہو، اور یہ ابتلا و آزمائش کے طور پر ہے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا والوں پر اللہ کے ولی ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اور یہ اس شخص کے عظیم خسارے کی دلیل ہے جو اس سے دھوکہ کھاتا ہے۔ پس مومن برابر اس میں پرہیزگار ہے، خواہ اس کو دنیا ملی ہوئی ہو، اور اسے دنیا کھونے پر کوئی افسوس و ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ امتحان و آزمائش کا گھر ہے، بقا کا گھر نہیں۔ اگر اسے دنیا ملتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس کا تقرب حاصل کرتا ہے، اور اگر دنیا اس سے چھن جاتی ہے تو وہ اس پر صبر کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کی خاطر دوستی اور دشمنی نہیں کرتا، دنیا کی خاطر دوستی اور دشمنی نہیں کرتا، اس لیے وہ درہم و دینار کی خاطر نہ جوڑتا ہے نہ کاٹتا ہے، نہ دیتا ہے نہ روکتا ہے، نہ محبت کرتا ہے نہ نفرت کرتا ہے۔ اور سب سے گمراہ لوگوں میں سے وہ ہے جو روپیہ پیسے کی خاطر اپنے قریبی لوگوں سے قطع تعلق کرے۔ پس مسلمان کو چاہیے کہ بصیرت حاصل کرے اور اللہ سے ڈرے، اور کما حق ہو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں دنیا کے دھوکے و فریب سے بچائے، وہ ہمیں دنیا کے دھوکہ و فریب سے بچائے، اور آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیو، اب آئیے ہم اور آپ اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق و اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔